السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ افق کے بارے میں۔ غزوہ بنی المصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ غزوے سے واپسی کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور وہاں اپنا ہار کھو بیٹھیں۔ جب وہ ہار کی تلاش میں دوبارہ گئیں تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا ہوج اونٹ پر یہ سمجھتے ہوئے لاد دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس میں بیٹھی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو لشکر کوچ کر چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئیں اور نیند کے غلبے سے سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بھی زیادہ سونے کی عادت کی وجہ سے قافلے کی جگہ رہ گئے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ انہیں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ ان کے قریب بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ ان پر سوار ہو گئیں۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چلتے ہوئے دوپہر تک لشکر میں آ گئے۔ عبداللہ بن ابی یہ دیکھ کر تہمت تراشی پر اتر آیا اور مدینہ پہنچ کر اس کا زور و شور سے پروپیگنڈا کیا۔ شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور پھر جب انہوں نے مشاورت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ وہ گھر کے لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا آپ کسی اور سے شادی کر لیں، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی باتوں میں مت آئیں۔ بخاری میں ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں پہلے کا لطف و کرم نہ دیکھا۔ اس سے وہ بہت غمگین ہو گئی۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت مستہ کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ واپسی میں حضرت مستہ کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھ گیا اور وہ گر پڑی۔ ان کے منہ سے اپنے بیٹے مصطفیٰ کے لیے بددعا نکلی۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا اور وہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بددعا بری بات ہے۔ اس پر مستہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تہمت کی تفصیل بتائی اور یہ کہ اس کا بیٹا بھی اس میں شریک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور غمگین ہو گئی اور رسول اکرم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سارا دن اور دوسری رات بھی مسلسل روتی رہی۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے تو رسول اکرم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ کر فرمایا اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر میرے آنسو تھم گئے اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر میں نے والدہ صاحبہ سے کہا آپ جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا۔ میں نے عرض کی باخدا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، در حقیقت میں بری ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تصدیق نہ کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مان لیں گے۔ خدا کی قسم اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی کہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے اور مجھے کہا کہ عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ تب میں نے کہا میں اس معاملے میں صرف اللہ کا احسان مانتی ہوں، اسی کے شکر گزار ہوں، کیونکہ اسی نے مجھے بری قرار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔